وہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں فیس بک چلانے میں مصروف تھی۔ خالدہ بیگم اسے چوتھی بار گھور کے جا چکی تھیں، لیکن وہ موبائل پر نظریں جمائی بیٹھی تھی۔ ہائیکا، تھوڑی دیر موبائل چھوڑ دو، کچن میں میری مدد کرو، تمہارے ابو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ خالدہ بیگم نے تھوڑے غصے سے کہا۔ امی، میں کسی سے گپے نہیں لگا رہی، اپنے نوٹس ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ پر کلک کرتے ہوئے کہا۔ اللہ ہی سمجھے تمہیں لڑکی۔ خالدہ بیگم بڑبڑاتے ہوئی اٹھ گئیں اور وہ پھر ایک بار موبائل میں مصروف ہو گئیں۔ ہائیکا کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھائی میں کچھ خاص اچھی نہیں تھی، لیکن فیشن میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھنے میں وہ عام سی تھی، مگر میک اپ اور لباس کی بدولت خود کو بہت خوبصورت ظاہر کرتی تھی۔ یہ بھی کالج کے ابتدائی دنوں کی ہی بات ہے کہ کالج سے واپسی پر جہاں سے وہ روز گزرتی تھی، وہاں ایک دکان پر بیٹھا ایک خوبرو لڑکا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہ دیا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی متوجہ ہونے لگی۔ پھر وہ روز کسی نہ کسی بہانے اس دکان پر جانے لگی۔ پہلے پہل تو بات صرف آنکھوں آنکھوں میں ہوتی رہی، لیکن ایک دن جب پیسے واپس کرنے کے بہانے اس لڑکے نے اپنا نمبر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو ہائیکا نے بغیر کسی بحث کے وہ نمبر لے لیا۔ یہ تعلق کب میسج سے کال تک پہنچ گیا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ گھنٹوں پڑھائی کا بہانہ بنا کر زبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ زبیر دیکھنے میں کسی ہیرو سے کم نہ تھا اور باتیں اس سے بھی زیادہ دلکش۔ وہ دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار کرتا اور کہتا کہ دنیا میں اسے ہائیکا سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ یہ باتیں ہائیکا کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی تھیں۔ زبیر اس کے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ اسے امتحان کے قریب آنے کا احساس بھی نہ ہوا، وہ تو بس زبیر سے باتوں میں کھوئی رہتی۔ امتحان گزر گئے، مگر ہائیکا کی مصروفیت اب بھی وہی تھی۔ گھر کے کاموں میں وہ بالکل خالدہ بیگم کی مدد نہ کرتی، سارا دن موبائل میں مگن رہتی۔ ہائیکا کے ابو عابد صاحب ایک سرکاری اسکول کے استاد تھے۔ علاقے میں ان کی بہت عزت تھی، گزر بسر اچھی تھی، لیکن وہ عزت کو دولت سے بڑھ کر مانتے تھے۔ ایک دن ہائیکا نے زبیر سے کہا، زبیر، تم بلا وجہ ضد کر رہے ہو، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا۔ وہ اپنی آواز دھیری رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں یا مجھ پر یقین نہیں؟ جس جگہ یقین نہ ہو وہاں محبت کا کیا فائدہ؟ زبیر نے ناراضگی سے کہا۔ میں کل رات اتنا رویا، اللہ سے تمہیں مانگا ہے اور تم ہو کہ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے نا، ملوں گی، کیوں نہیں ملوں گی، پہلے تم اپنی امی سے بات تو کرو، ہائیکا نے کہا۔ کر چکا ہوں بات، بس وہ میری نوکری کا انتظار کر رہی ہیں، زبیر نے عام لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، تم بس ایک بار مجھ سے ملو۔ میں کل تمہارے کالج کے باہر انتظار کروں گا، اگر تم نہ آئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور ہاں، ایک بار اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہائیکا نے واٹس ایپ کھولا تو دیکھا زبیر نے اپنے بازو پر کٹس لگائے ہوئے تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے زبیر؟ اس نے میسج ٹائپ کیا، مگر جواب نہیں آیا۔ وہ رات بھر انتظار کرتی رہی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کالج کے باہر زبیر کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ قدم کانپ رہے تھے، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد وہ زبیر پر اور زیادہ یقین کرنے لگی۔ اب وہ اکثر اس کے ساتھ جانے لگی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن زبیر کے دوست احمد نے اس کے موبائل کی گیلری کھولی اور پوچھا، زبیر، یہ لڑکی کون ہے؟ زبیر ہنسا، ایک گھٹیا لڑکی ہے۔ احمد بولا، اچھا، تو بھائی نے نئی لڑکی پھنسا لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ کاشف سگریٹ منہ میں لیتے ہوئے کہا، اکیلے اکیلے ہی مزے لوٹ لیتے ہو کیا، ہمارا حصہ؟ زبیر بولا، ملے گا تم لوگوں کو بھی بہت جلد۔ احمد، کسی خالی مکان کا انتظام کر، سوموار کو میں لڑکی لے آؤں گا۔ وہ اٹھا اور دونوں شیطانی ہنسی ہنسے۔ ارے زبیر، یہاں کیوں لے آئے ہو؟ زبیر کو گھر کا دروازہ کھولتے دیکھ کر ہائیکا نے حیرت سے پوچھا۔
کچھ نہیں، امی سے ملوانے لایا ہوں۔ اچھا، تو یہ تھا تمہارا سرپرائز، تم بھی نا؟ وہ مسکرائی۔ گھر اندر سے بالکل خالی تھا۔ زبیر، تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ امی اندر سو رہی ہیں، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا، ایک بوسہ دیا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، زبیر ابھی جاؤ یہاں سے، امی جاگ گئیں تو کیا سوچیں گی؟ وہ باہر چلا گیا۔ وہ گھڑی دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، زبیر واپس نہ آیا۔ کال کی تو جواب نہیں دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی۔ اچانک دروازہ کھلا، 2 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ آپ کون؟ اس نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے پوچھا۔ ایک بولا، ہم زبیر کے دوست ہیں، آج رات ہم تمہیں کمپنی دیں گے۔ زبیر اب تم سے اکتا گیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے، دور رہو مجھ سے، میرا زبیر ایسا نہیں کر سکتا، وہ چیخی۔ اچھا، ثبوت دکھاتے ہیں۔ انہوں نے زبیر کو فون کیا۔ زبیر نے کال اٹھائی۔ ہاں، لکی کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ہاں، چھوڑ آیا ہوں، میرے کسی کام کی نہیں رہی، اب تم لوگ جو چاہو کرو۔ یہ سن کر ہیکا تڑپ اٹھی۔ زبیر، ایسے نہ کہو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ آخری امید کے طور پر بولی۔ زبیر غصے سے بولا، جاؤ نیچ عورت، نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتی ہو مجھ پر الزام لگانے، اور ہاں، آج رات میرے دوستوں کو خوش کرو، اور تم لوگ اسے زندہ مت چھوڑنا۔ کال کٹ چکی تھی۔ وہ درندے اس پر جھپٹے۔ وہ چیختی گڑ گڑاتی رہی مگر کسی نے رحم نہ کیا۔ رات ڈھل گئی۔ صبح عابد صاحب بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ دوست کے گھر فون کیا مگر وہاں اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ تبھی فون بجا۔ میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، ہمیں کچرے کے ڈھیر سے ایک لڑکی کی سربریدہ لاش ملی ہے جس کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ حلیہ بالکل وہی ہے جو آپ نے FIR میں درج کرائی ہے، براہ کرم آ کر شناخت کر لیں۔ ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ صرف اتنا کہہ پائے، وہ ہماری بیٹے نہیں ہیں، آپ لاش کو دفنا دیجیے، اور وہ صوفے پر گر گئے۔